السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال خان یاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جن کا تعلق پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے ہے اور جس کے شب و روز اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں گزرے۔ وہ ایسی شخصیت جس نے اس ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے دن رات محنت کی اور جس کو پوری قوم آج بھی خراج تحسین پیش کرتی نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، اس شخصیت نے اس وقت پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بات کرنا شروع کی جب اس ملک کے سیاستدان بھی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کتراتے تھے۔ ملتان میں 1971 کی بات ہے کہ جب شدید ٹھنڈ تھی، شام کو ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جو کہ نیوکلیئر سائنس کے حوالے سے تھا۔ تو اس وقت اس شخصیت نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بات کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1972 میں اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ طور پر نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی۔ تو ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا نام ہے سلطان بشیر الدین محمود۔ سلطان بشیر الدین محمود کون تھے اور ان کی اس ملک کے لیے کیا خدمات رہی ہیں؟ انہوں نے کس طریقے سے اس ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور آخری دم تک، آخری سانس تک وہ اس ملک کی بات کرتے رہے۔ سلطان بشیر الدین محمود کا تعلق کہاں سے تھا، ان کی زندگی کیسے گزری، اس ساری صورتحال کے حوالے سے آج ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ سلطان بشیر الدین محمود 1940 میں چودھری محمد شریف کے گھر پیدا ہوئے۔ امرتسر سے ان کا تعلق تھا۔ 1947 میں جب اس ملک کا وجود ہوا، یہ عرض پاک وجود میں آئی، تو وہ اپنی فیملی کے ہمراہ پاکستان آئے اور لاہور میں ان کی فیملی شفٹ ہوئی۔ تو انہوں نے جو ابتدائی تعلیم ان کے بارے میں بتائی جاتی ہے، انہوں نے ابتدائی تعلیم ایک پرائمری اسکول سے جو کہ گورنمنٹ اسکول تھا وہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کلاس میں پوزیشن لیتے رہے اور اسکالرشپ پہ ان کا جو داخلہ ہوا گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوا اور وہاں پہ انہوں نے اپنی جو تعلیم تھی وہاں پہ جاری رکھی۔ کچھ سیمسٹر وہاں سے مکمل کی، اس کے بعد مائگریشن کرائی اور UET لاہور میں انہوں نے داخلہ لیا۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے UET لاہور میں داخلہ لیا اور وہاں بھی انہوں نے جو پوزیشن حاصل کی اور اسکالرشپ حاصل کی، تو یہ ہم بھی عموماً دیکھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں شاید پہلے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ قدرت کسی سے کوئی عظیم کام لینا چاہتی ہے۔ تو سلطان بشیر الدین محمود بھی وہ ایک ایسی شخصیت تھے، ایک ایسے نوجوان تھے جن کے بارے میں جن کی زندگی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ قدرت ان سے بہت کام لینا چاہتی تھی اور ایک ایسے کام جس سے اس ملک کو ناقابل تسخیر جس کا دفاع بنانا تھا، تو یہ ایک عظیم کام تھے۔ سلطان بشیر الدین محمود نے جب UET لاہور سے اسکالرشپ حاصل کی تو ان کی جو اگلی منزل تھی وہ پاکستان نہیں تھی، بلکہ ان کو اسکالرشپ ملی یونیورسٹی آف مانچسٹر میں، اور وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی آف مانچسٹر چلے گئے۔ ہم صبح شام سنتے ہیں، ہماری سیاست میں بھی گفتگو ہوتی ہے اور ہمارے یہاں کچھ لیڈرز بھی یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کچھ حصہ بیرونی ممالک میں گزرا، لیکن وہ ملک کی خدمت کے لیے واپس آ گئے۔ وہاں ایک پرتعیش لائف تھی، اس کو چھوڑ کر وہ پاکستان آ گئے۔ تو یہ جو ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ انہوں نے 1962 میں یونیورسٹی آف مانچسٹر میں جو اعلیٰ تعلیم کا آغاز کیا تھا، وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، وہ بھی اسکالرشپ پر، لیکن اس کے بعد بھی وہ پاکستان واپس آئے اور اس ملک کے جو نیوکلیئر پروگرام تھے اس کی بنیادیں رکھنے میں ان کا اہم کردار بتایا جاتا ہے۔ تو 1962 میں انہوں نے یونیورسٹی آف مانچسٹر میں داخلہ لیا جہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو انہوں نے 1965 میں کنٹرول سسٹم میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد انہوں نے نیوکلیئر انجینئرنگ مکمل کی۔ جو ماسٹر انہوں نے کیا نیوکلیئر انجینئرنگ میں وہ 1969 میں مکمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو جوائن کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان پر جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے۔ ہمسایہ ملک نے بنگلہ دیش، جس کو ہم کہتے ہیں مشرقی پاکستان پہلے تھا، وہاں پر حملہ کیا اور وہاں پر پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا تھا ان دنوں، اور باقی قوم کی طرح لگتا ہے کہ شاید سلطان بشیر الدین محمود بھی مایوس ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی اس مایوسی کو ایک امید میں بدلا اور دسمبر
1970 میں سردیوں کی شام تھی، ملتان میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جہاں پر نیوکلیئر سائنس کے حوالے سے انہوں نے خطاب کیا اور اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو اب نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ورکنگ کرنا ہوگی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1972 میں صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے اٹامک پروگرام کی بنیاد رکھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری جو قیادت تھی وہ اس حد تک پرعزم تھی کہ ہم نے یہ گفتگو بھی سنی کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ انجینئرز ان کے ساتھ تھے، یہ وہ ان عظیم لوگوں کی ٹیم تھی جو ہمارے اس نیوکلیئر پروگرام کو کی بنیادیں رکھنے میں جن کا اہم کردار رہا ہے۔ سلطان بشیر الدین محمود کا نام اس وقت دنیا کے ٹاپ سائنسدانوں کی لسٹ میں آیا تھا جب انہوں نے یورینیم ہیکسا فلورائڈ لیکیج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک آلہ ایجاد کیا تھا جس کو CBM پروب کا نام دیا گیا تھا۔ تو اس کا ایک بنیادی رول ہے، اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے ان کا یہ نام سامنے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان بشیر الدین محمود نے 1980 میں خوشام میں جو ریکٹر 1 کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس حوالے سے ان کو پہلا پروجیکٹ مینیجر بھی بنایا گیا تھا، تو وہ مکمل ہوا 1998 میں، اور وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے اس کا کافی زیادہ جو اہم کردار ہے۔ تو سلطان بشیر الدین محمود نے مانچسٹر میں اپنی تعلیم مکمل کی، اس کے بعد آخر دم تک وہ پاکستان کی بات کرتے رہے، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی بات کرتے رہے۔ شاید جب پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ڈکلیئر ہوا تو یہ ان ہیروز کی بدولت تھا جنہوں نے اپنے دن رات اس ملک کے لیے، اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے، اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے گزارے۔ تو انہی کے بدولت آج ہم دنیا بھر میں ایک دفاعی حیثیت کے حساب سے مضبوط ترین ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ مئی میں جب ہمارے ہمسائے نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو جس طریقے سے پاکستان نے اس کو جواب دیا، تو یہ انہی انجینئرز، ان سائنسدانوں کی خدمات کی بدولت ہے کہ آج دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہوئے گھبراتا ہے۔ لیکن افسوس بات کا ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے عظیم ہیروز ہیں ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے بجائے ہمارے ہاں کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور ان کے کارکنان کی جانب سے تنقید کی جاتی ہے۔ تو شاید یہ پاکستان سے محبت نہیں ہے، یہ اگر دشمن کو خوش کرنے کی کوشش ہے تو وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان کے ہیروز کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک سوالیہ نشان ہے ان لوگوں پر جو ایسا کر رہے ہیں۔ سلطان بشیر الدین محمود کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ ان ہیروز کی بدولت آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، اور سلطان بشیر الدین محمود نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی اور ان کی خدمات آخر دم تک یاد رکھی جائیں گی۔